ہم نے ایک آیت کے جو سمجھے جز پر ظاہر تک تو ہم نے سنا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. یہ باطن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو قرآن پاک کا جو اشارہ ہے، کیا فرماتے ہیں حضور اس بارے میں؟ کیا لکھا ہے علماء کرام نے؟ جی ہاں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کریمہ میں اول، آخر، ظاہر بیان کیا گیا، اسی طرح آپ کو باطن بھی کہا گیا. باطن بھی آپ کے صفاتی اسماء میں سے ہے، اور قرآن مجید نے آپ کو باطن کہا. باطن مانے چھپا ہوا. ظاہر کا مطلب سب جانتے ہیں، حضور ظاہر ہیں، باہر ہیں، اور ہر شے آپ کے اوصاف کو جانتی ہے، اور ہر مسلمان ہو یا کافر آپ کو جانتا ہے اور مانتا ہے، ماننا ہی پڑے گا. اور باطن کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت جو ہے، حقیقت محمدی کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے کئی اقوال ہیں، اس طرح کی کئی فرامین ہیں کہ لستو کہیئتکم لستو کمثلکم ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے مثل، تم میں کون ہے میری طرح. اور فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت ایسی چھپی ہوئی ہے جس طرح کہ سورج کی طرف آنکھیں کی جائیں تو آنکھیں ہی چندھیا جاتی ہیں، سورج کو نہیں دیکھ پاتی کہ اس کے جمال کیسے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی مثال تو کچھ نہیں ہے، مہر و ماں بھی ان کے در کے بھکاری ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار بھی ایسے ہیں کہ وہ آنکھیں بنائی ہی نہیں رب نے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو گویا جان سکیں. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر بڑا موضوع ہے یہاں پر. آپ فرماتے ہیں حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. کہے تو کیا کہے کوئی، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو. میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا ایک مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن ظاہر کو دنیا پہ ظاہر ہی نہیں کیا. پیارے آقا کے حسن کو دنیا پہ ظاہر ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ تاب ہی نہیں لوگوں کی. جس طرح بتایا نا کہ نبی پاک کے جلووں کا ملاحظہ کر سکے، دیکھ سکے. اعلیٰ حضرت کا بھی یہاں ایک شعر ہے، چلے 3 نعتواں ہیں، ذرا پہنچے وہ کون سا شعر ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے امام اہل سنت کی کیا بات ہے. احادیث کی طرف اشارہ، کبھی آیات قرآنی کی طرف اشارہ. وہ کون سا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا جس میں اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے کو نہیں دیکھ سکتا کوئی؟ ہاں مولانا حسن رضا خان صاحب، ہاں معاف کیجیے گا، مولانا حسن رضا خان صاحب. یہی والا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اگر جلوہ کریں،
واہ واہ واہ، دیکھیں کتنی خوبصورت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا عرش ہے پہ اڑتا پھریرا ہے تیرا. پھریرا تیرا. حضور سبحان کی اللہ. حقیقت کو ہم کیا جان سکتے ہیں؟ انشاءاللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صلی پہلو اللہ. سنتے جائیں گے، دلوں کو معطر اور معمر کرنے کی کوشش کرتے جائیں گے. اشعار تو ایسے ہیں، باتیں تو ایسی ہیں کہ جی چاہتا ہے یہ بھی اسی موضوع کو لے کے آگے چلتے رہیں، لیکن ظاہر سلسلے کا ایک وقت بھی ہوتا ہے. کالز بھی بہت ساری بتایا جا رہا ہے کہ جمع ہو رہی ہیں، لیکن آج ہمارے سلسلے کا ایک سیگمنٹ ہے اور ہر سلسلے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس حصے کو شامل کریں گے. سبحان اللہ. اس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. سبحان اللہ. اوشم میری سالت ہے، عالم تیرا چلیں جناب، حسن و جمال مصطفیٰ ہمارے سیگمنٹ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کی کوئی ایک خاص بات. ویسے تو خصوصیات اتنی ہیں کہ راتیں گزر جائیں، الفاظ ختم ہو جائیں. محبوب رب الہی ہیں تو خصوصیات کتنی ہوں گی. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سندھی اسلامی بھائی موجود ہیں، سندھی زبان میں گلائیو سائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے بارے میں. انشاءاللہ عز وجل آج المدینۃ العلمیہ، اج انشاءاللہ المدینۃ العلمیہ جی تمام پیاری کتاب جیکا دعوت اسلامی جو شعبہ المدینۃ العلمیہ ان شعبہ تخریج ان جی تمام پیاری کتاب سیرت رسول عربی ان کے دعوت اسلامی جے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ شائع کیا. انما انشاءاللہ عز وجل محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے چہرے مبارک جے بارے میں انشاءاللہ عز وجل کچھ بدن جی سعادت حاصل کرنا سے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چہرو مبارک جے کو جمال الہی جو آئینو اے انوار تجلی جو مظہر ہو اے گوشت مبارک بھریل ہو، انہی روح مبارک کے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو جڈیں ڈٹھو تو چئی پیا وجہہ لیس بوجہ کذاب، یعنی ایو چہرو کوڑے جو چہرو نہ ہے اے ان کھا پو ایمان آندوں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مانن میں سب کھاں ودھیک خوبصورت اے سب کھاں ودھیک خوش اخلاق وارا. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کن تھا تا پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو چہرو مبارک چوڈیں جی جے کو چنڈ ہوندو آ ان جیاں چمکندو ہو. اے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان آئے تو ایک ڈینہں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چانڈرو کی رات میں کیا بات. ماں انہوں جو دیدار کیو تو پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گاڑھے دھاری دار حلے میں پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوا تو ماں کڈیں چنڈ جی طرف ڈٹھو اے کڈیں پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی طرف ڈٹھو اے ان کھاں پو مجھے نزدیک پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چنڈ کھاں زیادہ خوبصورت ہوا. ابن اساکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جی روایت نقل کئی آئے تو پان رضی اللہ تعالی عنہا فرمائن تھیوں تو ایک ڈینہں ماں سحر جے وقت صبح جے وقت کچھ سبی رہی ہوئیس تو مجھے سوئی کری پئی. ماں تمام گھنو تلاش کیو مگر نہ ملی. اترے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف کھڑی آیا. پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے روئے مبارک چہرے مبارک ماں جے کو نور نکتو ان جی روشنی میں مجھے وہ سوئی نظر اچی وئی. ماں پان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
अर्ज़ कयो ऐं इहो सॼो वाक़ियो ॿुधायो। पाण सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, ऐं हुमैरा यानी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हा जो लक़ब, त सख़्ती ऐं अज़ाब आहे। 3 मरतबा फरमायूं, सख़्ती ऐं अज़ाब आहे उन शख़्स जे लाइ जेको मुंहिंजो इहो चेहरो ॾिसण खां महरूम रहंदो। हाफ़िज़ अबू नईम बरिवायत उबाद बिन अब्दुल समद नक़ल कई आहे। उहे चवनि था त असां हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वटि वियासीं त पाण पंहिंजी कनीज़ खे दस्तरख़्वान खणी अचण जो हुकुम चयो ताकि असां चाश्त जो खाधो खाऊं। उहा खणी आई। पाण रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमायो त रुमाल बि खणी आ। उहो हिकु मेरो रुमाल खणी आई। पाण रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमायो त इन खे तंदूर में विझी छॾ। उन तंदूर गरम करे उन में विझी छॾियो ऐं जॾहिं उन उहो दस्तरख़्वान ॿाहिरि कढियो त उहो अहिड़ो सफ़ेद हो जीअं सफ़ेद खीर हूंदो आहे। असां हज़रत माशाल्लाह हमारे सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी खूबसूरत बातें बता रहे हैं। निगरान शूरा भी बैरून मुल्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाइन ड्रॉप हो गई है और कितनी प्यारी प्यारी बातें, सुभान अल्लाह। वो रुमाल की बात ज़रा पूरी कर लें कि वो रुमाल को जब आग में डाला गया तो वो बिल्कुल साफ़ हो गया और रुमाल को आग ने नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। निगरान शूरा लाइन पर है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब हैं हमारे साथ? जी भाई साहब आवाज आ रही है आपकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा। मोज़म्बिक बेरा से बहुत दूर से हमारे निगरान शूरा ने आज हमें सिलसिले में ज्वाइन किया है। भाई साहब कौन सी ज़बान में आपसे बात की जाए? मेमनी ज़बान में करें, पंजाबी में करें, उर्दू में करें? आज तो हमारा सिलसिला ही मुख्तलिफ ज़बानों वाला है। जी मुझे तो आवाज कम आ रही है। जी भाई साहब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कौन सी ज़बान में आज हम आपसे बात करें, क्योंकि आज तो हमारा सिलसिला मुख्तलिफ ज़बानों वाला है। नहीं, मेरी तो ज़बान एक ही है, पापा की बोली बोल बापा की सुभान अल्लाह। बोल। हम तो भाई पगली बोली बोली वाले लोग हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार तो आपको मुबारकबाद दूं कि अल्लाह ताला की रहमत से एक आक़ा मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी शान में एक अच्छा सिलसिला शुरू करने की सादत नसीब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मगर कोई बोल बोल के भी क्या बोलेगा, हाय हाय हाय, इतना बोलेगा। क्या बात, कह लेगी सब कुछ सुन के सना खां की खामोशी, चुप चुप हो। हो रहा है के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह अल्लाह, जिसको बोलने की ताकत नहीं है, जिसको बोलने की सलाहियत नहीं है, जो बेचारा बोलने की सलाहियत नहीं रखता, जिसको बोलने की ताकत नहीं है, आका का आशिक तो वो भी अपने अंदाज से, तो वो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करता ही होगा अपने अंदाज से। लेकिन क्योंकि इस वक्त मैं यहाँ पुर्तगीज लैंग्वेज के मुल्क में हूँ, तो यहाँ पुर्तगीज लैंग्वेज बोली जाती है। सुभान अल्लाह। तो आपके सिलसिले में चूंकि मुख्तलिफ जबानों में तरकीब है, तो चलिए पुर्तगीज क्या जबान बात में भी है, कुछ क्या बात है। हमारे इस्लाम भाई सादत हासिल करते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो है ना, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा। क्या बात है, क्या चलिए फिर ऐसा सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पुर्तगीज में बयान करें, फिर हमें उसका फिर तर्जमा भी बताएंगे ना उर्दू में। Alhamdulillah, aqui em Moçambique, na cidade da Beira e outras cidades da Dawa Islâmica, alhamdulillah, está a tentar expandir a mensagem do Dawa Islâmica, do Corão e Sunnah. Alhamdulillah, elogiar o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o nosso mestre. Várias ocasiões a Dawa Islâmica realiza tais como Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam e a marcha organizada pela Dawa Islâmica alusiva a Maulud al-Nabi sallallahu alaihi wasallam também várias vezes e todos os anos está realizado aqui na cidade da Beira. E alhamdulillah, inshallah, tabarak wa ta'ala, nós
com esta ação vamos a continuar, vamos tentar a vencer com este trabalho do Dawat Islami. Nós agradecemos Nigrani Shura, Haji Muhammad Imran Tariq Al-Bari, esteve conosco, tivemos uma honra enorme e esperamos, inshallah, sempre nós teremos Nigrani Shura e outros nossas personalidades a vencerem aqui, sempre aqui na nossa cidade da Beira, em Moçambique, sempre vão visitar e vão aumentar o nosso moral e inshallah vamos conseguir vencer as mentiras e outras forças do diabo. Inshallah, através de Dawat Islami conseguiremos, inshallah, em vários cantos do mundo, não só Moçambique, não só África, todos os cantos do mundo, inshallah, vamos conseguir fazer chegar essa mensagem da Dawat Islami, do expandir Corão e Sunnah. Saibam que o português é uma língua que é falada, sexta língua no mundo, e em vários países em que o português é falado, como em Portugal, em África, em Ásia, e ao mesmo tempo em América do Sul, também falado português. Então, inshallah, vamos tentar, o Dawat Islami vai nos dar esforço, vamos conseguir fazer chegar essa mensagem em todos os cantos do mundo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इन्होंने क्या क्या बोला ना, भाई साहब मैं बताता हूँ, मैंने छह अल्फाज सीख लिए, 6 अल्फाज मुझे समझ आ गए हैं। कुरान, सुन्नत, दावत इस्लामी, मोज़म्बिक, निगरान शूरा, ये 5 तो मैं समझ गया था। अब बाकी आप बता दें। अब ये नहीं, मुझे तो नहीं पता ये क्या क्या बोले, मेरे को थोड़ी ज़बान आती है। तो फिर आप मतलब उर्दू में बताएंगे क्या क्या बोला गया है। ये बताए तो सही क्या बोला इन्होंने। मैं तो 5-6 लफ्ज नोट कर रहा था जो मैं समझ सका जी। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से कुरान और सुन्नत की तबलीग का काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी जज्बे को लेकर मोज़म्बिक के शहर बेरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का काम कर रही है और सुन्नतों को फैलाने की कोशिश की जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक के यहाँ पर कई दावत इस्लामी के मिलाद शरीफ के कई प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं, जिनमें महफिल मिलाद शरीफ और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशी में जुलूस मिलाद में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर निकाला जाता है। इस बात को बयान करने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मरकज़ी मस्जिद शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी सल्लल्लाहु बारी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन्होंने आकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मुहैया की और हमारा मोराल बहुत बुलंद हुआ और हम इस बात की ख्वाहिश करेंगे कि हमेशा हर मौके पर हाजी साहब और दीगर मशहूरा हमारे साथ रहें और हमारे पास शहजादा अख्तार सुन्नत भी तशरीफ लाएं, हमारी शहादत में बुलंद हो। इंशाअल्लाह ताला दावत इस्लामी के इस प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि सुन्नत नबी के वसल्लम की सुन्नत और कुरान मजीद की तबलीग दुनिया के कोने कोनों में पहुंचाएं, बेरा और मोज़म्बिक में ही नहीं। इसके अलावा पोर्टुगीज एक ऐसी ज़बान है जो कि दुनिया की बड़ी छठे नंबर की ज़बान है और एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलावा ये साउथ अमेरिका में भी बोली जाती है। दुनिया की 6 नंबर की ज़बान देखिए पोर्चुगीज। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपको और जितने भी आपके मंच पर इस्लामी भाई हैं, जिन इस्लामी भाइयों ने मिलकर आपके साथ इस सिलसिले को सजाया है, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। और मज़ीद हमें आक़ा मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सना ख़्वानी करने की, आपकी वो नाते पढ़ने की और आपका मज़ीद ज़िक्र मुबारक करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और कामिल मोहब्बत एक काश हमें नसीब हो। आमीन आमीन। दावत इस्लामी का ये पैगाम दुनिया के चप्पे चप्पे में मज़ीद पहुंचता ही चला जाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त लिया। जज़ाकल्लाह साहब, माशाअल्लाह। सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और हो सके तो जितने भी आपके पास मंच पर इस्लामी भाई मौजूद हैं, अगर ये मदनी काफिले का कोई ऐलान कर दें क्या बात है कि
اب دیکھیں نا 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں تو کم از کم کچھ نہیں تو 12 دنوں کے مدنی قافلے کی نیت تو منچ پر بیٹھا اور اسلام میں کر لے کیا بات، تاریخ کے اعلان کے ساتھ کیا بات، کہ میں اس تاریخ کو 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کیا بات. تو وہ قسمت اللہ کرے میرے کہے کی لاج رہ جائے. ایسے آپ نگران شورا ہو ایسا، واقعی نگران شورا ہو. ایک اسلامی بھائی باری باری اعلان کرتا رہے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھے اور سنے کہ جس 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کے لیے آپ یہاں منچ پر جلوہ فرما ہوئے ہیں وہ 12 دنوں کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ ایک اسلام بھائی موجود ہے وہ 12 دن کی نیت کر چکے. تاریخ مارچ میں اپریل میں کب 14-15 کو یہ اپریل کو یہ 12 روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے. کب سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سی تاریخ کو؟ جدول کے مطابق 15 اپریل کے آس پاس انشاءاللہ. ابھی جنہوں نے پرتگی زبان میں کہا نا انہوں نے بھی 12 دن کے قافلے کی نیت کر لی ہے 15 اپریل کی. اور نہیں اپریل مئی میں نیت کر لیں. مئی میں انشاءاللہ ہمارے باپو ہیں ساؤتھ افریقہ کے وہ انہوں نے الحمدللہ مئی میں 15 مئی انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں یہ سفر کی پکی نیت کرتے ہیں. صاحب ہماری باری ہے. اب آپ کی باری ہے. میں لائن کاٹ رہا ہوں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی نگران ہوتے ہیں. ہم دنیا کو نیتیں کرواتے ہیں قافلوں کی، ہم سے لائیو نیتیں لے رہے ہیں. سبحان اللہ، بالکل کرنی چاہیے. ہم سب کو سفر کی نیت کرنی چاہیے. سب سے پہلے انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ مئی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. چلیں بھائی دائیں طرف ہمارے اسلام بھائی. بھائی صاحب میں انشاءاللہ جدول کے مطابق جو جامعہ کا جدول ہے انشاءاللہ میں سفر کروں اس پہ جو جدول ہے اس پہ سارے مدنی قافلوں میں سفر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جی ہمارے خان صاحب بھی نیت پشتو زبان میں ہی کر دیں، اور بلکہ آپ تو پشتو والوں کو ہی بولو چلو چلو قافلے میں چلو. جتنا جلد ممکن ہوا انشاءاللہ. اور بھی اسلامی بھائی صاحب میں ہوگا انشاءاللہ. جی ہمارے سندھی مانو انشاءاللہ 2 اکتوبر چلے نیت ماشاءاللہ. لیکن ہر مہینے جب تک 3 دن تو چلتا رہے گا نا انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ تو چلتا رہے گا. جی اشفاق بھائی ماشاءاللہ انشاءاللہ جلد کری گنو جلد کری گنو میمڑی میں چیاو بدے کے سمجھ نہیں آوی کوئی مہینوں بتا رہی کر لیں گے. اچھا جناب تاریخ ابھی ذہن میں چلے تاریخ جلد کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ. سب سفر کریں گے اور آپ سب اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے. دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی. نگران شورا اس وقت بیرا میں موجود ہے. موزمبیق کا یہ ایک شہر ہے اور میری معلومات کے مطابق وہاں اشفاق بھائی 250 کے قریب بلالی افریقی اسلامی بھائی جمع ہیں اس وقت. وہاں تربیتی اجتماع ہے. نگران شورا مجھے تھوڑی دیر پہلے رابطہ ہوا تھا کہ افریقی 250 کے قریب اسلامی میں جمع ہیں تربیتی اجتماع میں، اور وہاں پرتگیز زبان میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے. نگران شورا جو مدنی پھول دے رہے ہیں تو کیا منظر ہوگا سبحان اللہ. قریب مدنی چینل پر وہ مناظر بھی ہم دیکھیں گے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کالز کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے اور اس طرح کا میرے پاس ایک میسج ہمارے کال سینٹر کے جو HOD ہیں ان کی طرف سے آیا ہے اور بڑا حوصلہ افزا میسج ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس سے کال نہیں آ رہی ہے. یعنی اتنی کالز اور اتنی زبانوں میں جمع ہو گئی ہے. ہمیں امید ضرور تھی لیکن ایسی نہیں تھی. لیکن یقیناً تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. ہر پروانہ چاہ رہا ہوگا کہ میری بھی حاضری لگ جائے. گھبرائیے نہیں، کل بھی یہ سلسلہ ہوگا. جو کالز انشاءاللہ آج نہیں چل سکیں گی کوشش کریں گے کہ اس کو بھی کل آپ اپنی نئی کالز بھی کر دیجیے گا. ذرا جلدی ہمیں کچھ کالیں سنا دیجیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد کامران خان کراچی سے بول رہا ہوں. لنگوسٹک کے بارے میں پروگرام ہے تو میرا سوال ہے کہ ہمیں انگلش میں بتایا گیا ہے کہ جو لکھائی ہے وہ چائنیز نے شروع کی ہے، یعنی پہلے انہوں نے پتھروں پہ لکھا پھر اس طرح لکھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے. شکریہ. دیکھیں آپ کو تو کسی سائنسدان یا کسی چائنیز نے بولا ہوگا. ہم تو قرآن پاک کی تفسیر میں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں علماء کرام اور فقہاء کرام کی تحقیق پر اطمینان ہے. اور یقیناً اگر لکھائی نہ ہوتی تو پھر تو بہت سارے معاملات نہ ہو سکتے ہوتے. تو چائنیز تو بہت بعد میں آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور جو ہوا تو وہی درست ہے جو قرآن پاک کی تفاسیر میں لکھا ہے. اگلی کال عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب محمد اشرف ڈاڈا تاریخ حال کری رہے ہیں ڈیلس امریکہ سے. واقعی بہت پیارو سلسلو ہے. نے جی آئی چوا کہ نیت ہوئی کہ ماڑو اسپیشلی بیرون ملک والا ٹی وی جا گیا وہی ون جو ڈींहं जो टाइम होतो तो वाकई लगे तो कोशिश में माशाल्लाह कामयाबी है. न अल्लाह जो रही है न अल्लाह मजीद कामयाबी अता फरमाए.
ماشاءاللہ جزاک اللہ. آپ کی نیک خواہشات کا ان کا یہ کہنا تھا. امریکہ سے تھے کہ دن کا وقت ہے لیکن لوگ اسلام میں بڑی تعداد میں سلسلہ دیکھ رہے ہیں. نیت ہماری یہی ہے کہ آج ویکیشنز ہیں, سیٹرڈے وہاں پر چھٹی ہوتی ہے, تو دوسرے گناہوں بھرے چینل دیکھنے کی بجائے مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہا جائے. اگلی کال دیجیے. Just the promo to begin with, when I first saw the promo, it was so nice that I was waiting for this silsila. And alhamdulillah, when I saw it today, Medina. Look at the complete conversation, the beginning while it's going on, and especially the background. It is just simply breathtaking. May Allah give you success of both the worlds and the whole team of Dawat Islami and Madani channel. Ameen. We don't want to take your breath, so keep breathing and keep with us in سلسلہ. مطلب یہ ایک جملہ ہے کہ بریتھ ٹیکنگ تھا, سانسیں روکنے والا تھا. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہماری دعائیں دیں ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے اتنا پیارا منچ سجایا. اور میں تو تھوڑا سا مختلف اسلامی بھائیوں, بلکہ میں تو چاہوں گا کہ اس منچ پر بھی جو اخراجات ہوئے ہیں وہ دعوت اسلامی کیوں اٹھائے. کوئی میرے آقا کا پروانہ آگے بڑھ کر اس اخراجات کو بھی لے لے. کہ دعوت اسلامی کا خرچ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اب دیکھتے ہیں, میری مجلس سے گزارش ہے اگر کچھ اخراجات بتا دیے جائیں تو آج ہی اس کے پہلے ہی سلسلے میں کوئی اسپانسر کر لے گا. سلسلہ تو چلتا رہنا ہے اور ان کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہو جائے گا. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زړه زیات خوشاله یم چې تاسو ټول نو کته تاسو ټول ناسي او د دین په اړه کې څه خبره کوي. زما خو یو ارمان دی چې کم نعت خوان رور پہلے کم نعت ویلي نو هغه یو رور یو خسته شانتي نعت اردو کې وي نو دا دی چې زما ډېر خوشاله شي او تاسو ټول ما د پاره دعا کوي چې زما یو مسله دی خو دې حل کړي. ډېره مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ ہی بتائیں گے حضرت. میں بہت زیادہ خوش ہوں آپ سب کو میں نے ایک ساتھ ایسا دیکھا تو میرا دل بہت خوش ہوا اور میں ایک مسئلے میں بہت زیادہ پریشان ہوں. دعا فرمائے اللہ میرا مسئلہ بھی حل کر دے. آمین آمین. اور حضرت نے جو نعت پڑھی بولا وہ تو فارسی میں تھی, تو اردو میں کوئی نعت پڑھ لیں تو میرا دل بہت زیادہ خوش. ماشاءاللہ بالکل نعت ہے. اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا اور اشعار بھی اردو میں پڑھے گئے. کال آپ کی پہلے آ گئی ہوگی. پشتو میں ان کو کہتے ہیں, ہم بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات ډیر زیات مرحبا او خپل سلسله کې انشاءالله او امید لرو تاسو خپل هم دا سلسله ګورئ او نور خلکو له باندې دعوت ورکوي چې تاسو نږدې کوم ځای دعوت اسلامي اجتماع کیږي تاسو خود به خپل به مالته ځئ انشاءالله ځان سره نور کسر به مالته ځان سره بوځئ انشاءالله عز وجل. آہستہ آہستہ پشتو بھی ہم لگتا ہے سیکھ جائیں گے. جو زبانیں نہیں آتی نا لگتا ہے وہ بھی ہم اس سلسلے کی برکت سے سیکھ جائیں گے. اگلی کال دیجیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی ہے یو کے مدنی منیا واسطے سلسلہ انگلش پچ کرو تو سنات ہے شیخ سی بھی میٹھا میٹھے نبی کا روزہ سناؤ. سنائیں گے جناب سنائیں گے. تسی کال کیتی ہے تو اسی ضرور سناواں گے. چلیں بھائی میٹھے نبی کا روزہ شعر سنائیں گے ایک دو. آپ اگلی کال دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مدنی بھائی بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام قبول ہو. میرا نام مقبول کریم ہے. میں ایران سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ مجھے بہت ہی اچھا لگا. میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے حضرت سلطان اقباؤ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا دیتے. کلام جو تھا میرے من وچ لاہی ہو. ایران میں بھی حق باہو کے چاہنے والے. کیا بات ہے. اب دیکھیں یہ ہے محبت کہ کہاں بیٹھ کے کہاں کی یاد. عاشقان رسول جو ہیں وہ اللہ والوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے کیسا پیار کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ اس کا بھی ایک دو شعر آپ کو سناتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر ہے. میں یو کے بولٹن سے بول رہا ہوں. میں بھی فی الحال جو مدنی چینل پروگرام چل رہا ہے ماشاء اللہ آلویز جسٹ بیوٹیفل ایوری ٹائم از بیوٹیفل. مدنی چینل میں تو لوگوں سے یہی کہوں گا میرا بھائی ہر کسی کو کہ اللہ مدنی چینل کو اور ترقی عطا فرمائے اور ہم گنہگاروں کو اس کو دیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. آپ نے کال کی دعائیں دی. کوشش آپ یہ کیا کریں کہ اگر آپ یو کے سے کال کر رہے ہیں تو یو کین ٹاک ود اس ان انگلش. یو کین کال ود اس ان یور لینگویج واٹ ایور یو ہیو. سو مختلف لینگویجز بھی شامل ہوتی رہیں گی. مجھے میری مجلس نے بتایا کہ تقریباً صرف ہم بڑا سمپل کوشش کرتے ہیں. لاکھوں روپے لوگوں کے سیٹس پہ خرچ ہوتے ہیں. ہمیں یہ بھی مجلس کی طرف سے تاکید ہے. امیر علیہ سنت بھی ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ جتنا سمپلسٹی کی طرف جایا جائے جتنا سادہ رکھا جائے. تو صرف ابھی تک اس سیٹ پر کم و بیش ظاہر اس میں اپروکسیمیٹلی ہے 75,000 روپے اونلی
خرچ ہوئے ہیں، تقریباً $750 بنتے ہیں، اباؤٹ 500 پاؤنڈز بنتے ہیں. تو جو بھی عاشق رسول اس کو اسپانسر کرنا چاہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. زیادہ اگر آپ میسج کر دیں گے تو ہم مدنی چینل کے اور سلسلوں میں اس کو انشاءاللہ استعمال کر لیں گے. ایک دو شعر آپ سنا دیں اور باہو صاحب کا کلام سنیں گے اور پھر سلسلے کو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جائیں گے. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مہکا مدینہ، کیا خوب مہکا سرکار کا مدینہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. کیوں ہو نہ اپنا نارا مدینہ، کیوں ہو نہ اپنا نارا سرکار کا مدینہ. کیوں ہو نہ اپنا نارا سرکار کا مدینہ. پیرس پہ مرنے والے، ارے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا. تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا، عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا. لکھ دے فقط مدینہ مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے. پنجابی کلام سخی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے چند اشعار. الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو. نفی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے
जाई मालीदा कम पानी देना ओ पर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल नाना ओ लावे या ना लावे मालीदा कम फल फुलाना ओ लावे या ना लावे पीरे मुरीदा दे सिर तेरे दे ओ सच्चे होण या झूठे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बीच प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे सिंधी मुबल्लिग दावत इस्लामी जिस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे की बातें कर रहे थे, खूबसूरत हुलिया मेरे आका का मुबारक चेहरा बयान कर रहे थे, तो उस वक्त निगरानी शुरा की कॉल आ गई, तो उसको थोड़ा सा मैं उर्दू ज़बान में आखिर में डिफ़ाइन कर दूँ। मगर यहाँ एक बात कहूँगा, हदीसें बहुत हैं, नबी पाक के चेहरे अनवर के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए, कैसा खूबसूरत चेहरा होगा। मगर अगर लॉजिकली भी देखें, दुनिया में अच्छे चेहरे वाले, खूबसूरत चेहरे वाले लोग होते हैं, हसीन जिन्हें कहा जाता है, और किसी हसीन को देखकर बाज़ औक़ात ऐसा तो होता है कि आप किसी से लड़ाई करने जा रहे हों, बड़े गुस्से में हों, और जब उसको देखें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हमारे साथ भी, हमारे किसी इस्लामी भाई के साथ भी हो सकता हुआ हो कि कोई बड़ा गुस्से में आया हो और या कोई चार्ज करने आया हो, लेकिन देखा हो कि नहीं यार चलो नेक आदमी है, मजहबी आदमी, छोड़ दिया, इट्स ओके, ये हो सकता है। मगर ऐसा तारीख में कहीं नहीं मिलता कि कोई जान लेने आया हो, ठीक है, जान लेने आने वाला देखकर जान बख्श तो सकता है, इट्स पॉसिबल, मगर ऐसा तारीख में कहीं नहीं देखा कि कोई जान लेने आए, दीदार करे और जान देने वाला बन जाए। लुक एट द रेवोल्यूशन, माफ नहीं किया बल्कि आका अलैहिस्सलाम के कदमों पर अब कुर्बान होने वाला बन गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के वाक़यात पढ़ें, तलवार लेकर आते, आका का दीदार करते, और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते, आका अब चलते हैं, कलमा पढ़ने के बाद, मुसलमान होने के बाद देखता हूं कौन रोकता है मक्के में काबे में इबादत करने से। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, सिलसिलावार आप सुनते जाएंगे, तो वो चेहरा कैसा होगा कि जिसको देखते थे तो लोग कलमा पढ़ लेते थे, मुसलमान हो जाते और दीवाने हो जाते। एक हदीस पाक सिर्फ बयान करूंगा, लेकिन इंशाअल्लाह सिलसिलावार जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर बातें होंगी, मदनी फूल हम लेंगे, तो यकीनन चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और भी मदनी फूल लेंगे। बहुत खूबसूरत हदीस पाक उन्होंने सिंधी ज़बान में हमें सुनाई। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि एक मरतबा चांदनी रात थी, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखा, मैं आका को देखता फिर चांद को देखता। 14वीं रात का चांद बड़ा खूबसूरत होता है। कहते कभी चांद को देखता
کبھی نبی پاک کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا، اور پھر فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آیا۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ 14ویں رات کا چاند بھی بڑا خوبصورت اور پہلی رات کا چاند بھی بڑا خوبصورت، جس کو ہلال کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی نظر کیا تھی؟ آپ نے ہلال کو دیکھا، ہم اس کو کریسنٹ کو، اس ہلال کو خوبصورتی دیکھتے ہیں، امام اہل سنت نے اس کو گویا کشکول کی مانند جانا، اور اس پہلی دن کے چاند سے کیا خوب عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کا چہرہ مرحبا، آقا کی آنکھیں مرحبا، آقا کی زلفیں مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، آقا کی باتیں مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھ چمک دلاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تیرا بدی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا۔ دن تھا دن جی کو جب دیکھا نا تو سورج نکلا ہوا ہے، تو کسی نے دیکھا تو کہا کہ ارے یار کیسی روشنی، کیسا نور ہے۔ اچھا پھر جب رات آئی، رات کو جب چاند کو دیکھا، 14ویں کے چاند کو، بڑی چمکیلی چمک نور، جب یہ دیکھا نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خورشید تھا کس دور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، اور بے پردہ جب بورخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، عاشقوں کی باتیں اور امام اہل سنت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی بات ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سراپے پر بھی انشاءاللہ روزانہ ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول لیں گے۔ اب کئی سلسلے اب کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ایسا ہے جس کو ختم کرنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ وہ ہے نا وہ شعر کہ خیال ذکر نبی میں لمحے گزرے، بڑا خوبصورت شعر نا، کہ رات کیسی کٹی ہے رات نا، خالد میں صرف اتنا کہوں گا کہ جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، خالد میں صرف اتنا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، کہ یاد نبی میں روتے روتے
یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو واقعی انا دل کریں ہجوم میں یاد شہ میں رہوں انا دل کریں ہجوم ہر اشک لال افام پہ ہو احتمال گل واقعی کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو. اللہ کرے یہ سلسلہ بارگاہ رسالت میں بھی مقبول ہو جائے ان پروانوں کے صدقے کہ جو واقعی سچے عاشق رسول ہیں. ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات مل جائے. زبانی دعویٰ تو سارے کرتے ہیں, اے کاش ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائیں. آج میرے آقا کے مبارک چہرے کی بات ہوئی ہے. اے عاشقان رسول, میرے آقا کے مبارک امامے کی بات ہوئی ہے. آؤ سر پر امامے کا تاج سجا لیں. میرے آقا کی مبارک داڑھی کا تذکرہ ہوا ہے. وہ چہرہ انور کتنا خوبصورت تھا جس میں بڑی پیاری داڑھی تھی. ہم بھی تو عاشق رسول ہیں, پھر چہرے پہ داڑھی کیوں نہیں سجاتے؟ ایک مٹھی پوری داڑھی سجانے کی نیت کر لیں. میرے آقا کی مبارک زلفوں کی بات ہوئی ہے. کیوں انگریزی فیشن کے مطابق بال بناتے ہو؟ آؤ نبی پاک کی مبارک زلفوں کی نیت کر لیجئے. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم یہ چاہیں گے کہ اچھی اچھی نیتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں, امپلیمنٹیشن بھی ہوتا رہے, ہم سدھرتے بھی چلے جائیں, اور اے کاش دن بدن عشق رسول جو ہے اس میں ترقی ہوتی رہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. یقین کریں یہ درد بھی بہت میٹھا ہے. یہ عشق کا جو درد ہے یہ بہت میٹھا ہے. اللہ عطا فرمائے وہ آگ لگ جائے دل میں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سلسلہ ختم کرنے سے پہلے کچھ کالز بتایا جا رہا ہے کہ لینی ہے, وہ لیتے ہیں. لگتا ہے ناظرین بھی ہمیں سلسلہ ختم نہیں کرنے دے رہے. 2-3 کالز دے دیں اور پھر ہم انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ajab, how are you? Our Madani Kafla from UK has come to South Africa, and Alam Tera Parwana is a very beautiful silsila. Allah Ta'ala give you istiqamat, and you are very one of the best presenters. Alhamdulillah, you're doing a very good job. Please keep dua for this Kafla. Alhamdulillah, 7 non-Muslims have reverted to Islam. Bless him, Madani Kafla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, that is Islami, that is Dawat Islami. That Kafla traveled from UK towards South Africa to join Nigrane Shura. And mashallah, from the barakat of that Madani Kafla, 7 non-Muslims now become Muslims. Mashallah, یہ ہے دعوت اسلامی کے ساتھ غیر مسلم مسلمان ہوئے مدنی قافلے کی برکت سے. مرحبا, may Allah accept your قافلہ and keep traveling in مدنی قافلہ. دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں, مدنی چل کے ناظرین, سنا آپ نے, جبھی تو نگران شورا نے مدنی قافلے کی دعوت دی نا کہ یہ ہے دعوت اسلامی, یہ ہے مدنی قافلہ. کہ یہ سفر پر گئے, خرچ بھی کیا, وقت بھی دیا, مگر کیسا خرچ کیا, کیسا وقت دیا کہ اگر غیر مسلم مسلمان ہو جائیں تو شاید یہ زندگی میں بہت بڑا سرمایہ آخرت بن سکتا ہے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی نظر ہے, سویڈن سے بات کر رہا ہوں. مانا تھا کہ آپ کا پروگرام عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگا, اور اسد طاری بھائی کی جو نعت تھی وہ بھی بہت ماشاءاللہ خوبصورت لگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی, محمد اشرف اتاری از کری رہے ہیں کیلیفورنیا سے. نے ماشاء اللہ سلسلو عالم تیرا پروانہ بہت سارو ہے. اللہ کے مزید برکت عطا کرے. آمین. اساں کے باپا جی غلامی میں استقامت دیے. آمین. دعوت اسلامی جے مدنی ماحول میں سبدے کے استقامت دی. آمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آج ہم نے سلسلہ کیا اس میں جو غلطی ہوئی اپنے کرم سے رب کریم معاف فرمائے. جو اچھی باتیں کی انہیں یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ کب ریپیٹ ہوگا اگر ہماری مجلس کے علم میں ہو تو بتا دیا جائے, ورنہ کل سلسلہ انشاءاللہ 9:30 بجے کل جو لائیو ہوگا, کل رات 9:30 بجے پھر عالم تیرا پروانہ سلسلہ لے کر براہ راست حاضر ہوں گے. یاد رہے کل سلسلے میں 3 سیگمنٹس ہوں گے, آج 2 تھے.
اور ہر اتوار کو ہمارے 3 سیگمنٹس ہوں گے، کیونکہ سلسلے کا افتتاح جو ہوگا، اسٹارٹ جو ہوگا، وہ اجتماع ذکر و نعت سے ہوگا۔ عالم تیرا پروانہ سلسلہ میں پہلے نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ، مل جل کے نبی پاک علیہ السلام کی خوب نعتیں سنیں گے۔ بلکہ اس میں بھی میں یہ چاہوں گا کہ اگر کالز پہلے آ جائیں نا نعتوں کی فرمائش کی، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ سلسلے کے شروع ہی میں وہ نعتوں کی فرمائش کی کالز چلا دیں۔ آپ ابھی بھی کرتے رہیے، ہماری کالیں ریکارڈ ہو جائیں گی، ہماری کال اسکالر سینٹر میں جو اسلام بھائی ہیں وہ نعتوں کی فرمائش الگ کر لیں۔ تو کل سلسلہ جب شروع کریں گے تو پہلے نعتوں کی فرمائش سن کر ہم انہی نعتوں پر مشتمل اجتماع ذکر و نعت کچھ دیر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آج تو ایک ہی آیت قرآنی ہوئی اور تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، تو کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بیان کرنے اور سننے سے پہلے کچھ نہ کچھ حسب حال اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو تمام ہی اسلامی بھائی نیتیں فرما لیجئے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا اطمینان سے بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر